یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت۔ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اگر انسان غور سے سنے تو خود بخود کئی معنی یاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ بار بار معنی ریپیٹ ہوتے ہیں۔ نعمتی، میری نعمت، التی، وہ نعمت، انعمت، جو انعام کی میں نے، علیکم، تم پر۔ تو اے یہودیوں، تم وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر نازل فرمائی۔ وَأَنِّي، اور بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، سارے جہان والوں پر۔ امت محمدیہ سے پہلے ساری امتوں میں افضل امت بنی اسرائیل تھی۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ ہو سکے گی، نفس، کوئی جان، ان نفس، کسی جان کا، شیئن، کچھ بھی، یعنی کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گی۔ یعنی پرانے زمانوں میں یہ رواج عام تھا، زمانہ جاہلیت میں، کہ اگر کوئی جرم کر دیتا تو پھر ہوتا یہ کہ وہ یہ کہتا کہ تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو، مجھے قتل کر دو، اور اس کی ماں کو قتل کر دو، اس کو دوسرے بھائی کو قتل کر دو، اسے چھوڑ دو، یہ تو چھوٹا ہے، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو دوسرا قبیلہ جو ہے وہ جان لے کر دوسرے کی جان چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن فرمایا کل بروز قیامت جو جہنم میں کافر جا رہا ہوگا تو اس کافر کو کوئی بچا نہ سکے گا۔ وہاں اول تو بات یہ ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن سب میں نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کے لیے کام نہیں آئے گا۔ لیکن بالفرض اگر کوئی کہے بھی کہ مجھے جہنم میں ڈال دو اور اسے چھوڑ دو تو ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اجمع المفسرون علی ان المراد بهذه الآیہ النفس الکافرہ لا کل نفس۔ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں نفسوں سے مراد کافر ہے، یعنی کافر کو کوئی قسم کا فائدہ قیامت کے دن نہ پہنچے گا، نہ تو اس کی جان جو کوئی چھڑا سکے گا، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ یقبل، قبول کی جائے گی، منہا، اس کافر کی طرف سے، شفاعت، کوئی شفاعت، یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے لیے کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، ان سے، اس کافر سے، عدل، کوئی فدیہ، یعنی مال دے کر بھی کوئی اسے نہیں چھوڑا سکے گا۔ دنیا کے اندر جان چھڑانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے سورس لگا دی جائے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مال دے کر جان چھڑائی جائے، تو ایسا بھی نہ ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر جان چھڑانے کا چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حملہ کر کے چھڑا لیا جائے، تو اللہ کے عذاب سے کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ تو یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے۔ ہاں، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس کے لیے شفاعت کے دروازے ہیں، اور شفاعت کبریٰ کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ وعید، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، وہ وقت، نجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں، نجینا، ہم نے نجات دی، کم، تمہیں، من آل فرعون، فرعونیوں سے، قوم قبط جسے قبطی بھی کہتے ہیں، اور قوم عمالیق سے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، اور اس کی عمر 400 برس سے زائد ہوئی۔ 300 برس یا 320 برس تک
اسے کوئی بیماری نہ ہوئی، اس کے سر میں درد تک نہ ہوا، پورے مصر کی اسے بادشاہت ملی تھی۔ اور آل فرعون سے مراد فرعون کی اولاد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آل جو ہے وہ متبعین کے معنی میں ہے، فرعون کی پیروی کرنے والے۔ تو آل جو ہے وہ متبعین کے لیے بھی آتا ہے اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، تو ہم اس طرح درود پڑھتے ہیں، اے اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ تو آل محمد میں صحابہ بھی داخل ہیں، اہل بیت اطہار بھی داخل ہیں، اور قیامت تک آنے والے صالحین بھی داخل ہیں کہ سب متبعین ہیں۔ آل کے معنی فرمانبرداری کرنے والے بھی ہوتا ہے۔ یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب برا عذاب، یعنی بڑی سخت تکلیف دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد وہ تقریباً 6 لاکھ تھی۔ تو فرعون نے ان پر ظلم اس طرح کیا کہ ہر ایک بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور فرعونیوں کے گھروں میں رکھ دیا۔ تو ہر گھر میں 1 یا 2 بنی اسرائیلی تھے، اور فرعون کی طرف سے پورا آرڈر تھا کہ وہ گھر والے اسے دبا کے رکھیں، ظلم و ستم کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ بے دردی سے محنت و مشقت کے مشکل کام انہوں نے بنی اسرائیل پر لازم کیے تھے، اور پتھروں کی جو چٹانیں وہ کاٹ کر انہیں وہ کہتے کہ دھو، تو دھوتے دھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھی۔ غریبوں پر ٹیکس لگایا گیا تھا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے زبردستی وہ ٹیکس وصول کیا جاتا، اور جو غریب بنی اسرائیل نہ دے سکتا اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیا جاتا، اور مہینے بھر تک اسی تکلیف میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں علامہ خازن علیہ رحمٰن نے تفسیر خازن میں لکھی۔ اس طرح وہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو، فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دی، وہ فرعونی جو تم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ فرعون نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کاہنوں نے اسے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو فرعون نے سپاہی مقرر کیے، داعیہ مقرر کی، اور بنی اسرائیل میں جہاں اسے علم ہوتا کہ وہاں کسی بچے کی ولادت کی امید ہے تو سپاہی پہرا دیتے، دائی گھر کے اندر ہوتی، اگر وہ بیٹا پیدا ہوتا تو اسے ذبح کر دیا جاتا۔ اس طرح انہوں نے 70,000 بچوں کو ذبح کیا، 90,000 عورتوں کا حمل ضائع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کا کرم کہ آخر کار فرعون کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جوان بوڑھے ہونے لگے، اور بچے تو وہ قتل کر رہے تھے۔ تو فرعونیوں نے کہا کہ اے فرعون، بنی اسرائیل کے جوان تو بوڑھے ہونے لگے، بچے تو زندہ رہنے نہیں دیتا، اور عورتیں کسی کام کی نہیں، تو ہم اپنے محنت مشقت کے کام کس سے لیں گے؟ تو فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ 1 سال بچے زندہ رکھنے کا سال ہے اور 1 سال ذبح کرنے کا سال ہے۔ جس سال زندہ رکھنے کا سال تھا اس سال حضرت ہارون کی ولادت ہوئی، اور جس سال میں قتل کرنے کا اعلان کیا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی، اور کسی کو یہ خبر نہ ہو سکی کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ولادت ہوئی ہے۔ صرف وہ دائی کہ جو گھر میں موجود تھی، اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر آپ کا چہرہ دیکھا تو آپ کی آنکھیں دیکھ کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہوئی، اور وہ دائی نے یہ سوچا کہ میں اس بچے کو قتل نہ کروں۔ گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا، اور اس کا خون کپڑوں پہ لگا کر سپاہیوں سے کہا کہ میں نے خود ہی بچہ قتل کر دیا ہے۔
سپاہیوں نے اس پہ بھروسہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے جب تک اللہ نے چاہا، اور جب اللہ کا حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام ہوا، تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور پھر یہ صندوق دریا نیل کے ذریعے فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ فرعون کی زوجہ حضرت بی بی آسیہ جو کہ مومن تھیں، انہوں نے فرعون کے سامنے ضد کی اور کہا کہ اس بچے کو ہم پال لیں۔ آخرکار فرعون مان گیا، اور جس بچے سے اسے خطرہ تھا اس بچے کی پرورش فرعون نے اپنے محل میں کی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جب تک موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت نہ کیا اس وقت تک یہ بچوں کے قتل کا سلسلہ جاری تھا، اور جب آپ نے اعلان نبوت کر دیا تو فرعون کو احساس ہوا کہ جس بچے کو میں نے قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کیے وہ تو میرے ہی محل میں پرورش پاتا رہا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش سے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ فرمایا جس میں یہ درس ہے کہ چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے دشمن جمع ہو جائیں، وہ نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ بچانا چاہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ وہ نقصان پہنچا سکے۔ اور پھر اللہ تعالی کی شان اور قدرت کو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سخت جانی دشمن تھا فرعون، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے 70,000 بچوں کو قتل کروایا، 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کروائے، اسی کے گھر پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ اس کے معنی لکڑی اور پانی کے ہوتے ہیں، تو چونکہ آپ لکڑی کے تابوت میں، لکڑی کے صندوق میں ملے اور پانی سے ملے، اس مناسبت سے آپ کو موسیٰ کہا گیا۔ اور یہ موسیٰ لفظ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عبرانی لفظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہ چاہا کہ میں ان کی پرورش کروں، لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ کے لیے رو رہے ہیں، 3 مہینہ عمر ہے۔ تو فرعون نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی دودھ پلانے والی عورت ہو وہ آئے، اگر وہ اس بچے کو دودھ پلا دیتی ہے اور یہ بچہ اس کا دودھ قبول کر لیتا ہے تو فرعون کی طرف سے بہت زیادہ انعام اور اکرام دیا جائے گا۔ تو بہت ساری عورتیں جمع ہوئیں۔ وہاں واقعہ یہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ پتہ چلا کہ صندوق میں سے ایک بچہ ملا ہے اور وہ فرعون کے ہاتھوں میں ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام پر بیان کیا کہ قریب تھا کہ آپ کی والدہ چیخ اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ نے صبر دیا اور آپ نے اس راز کو راز رہنے دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ، جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، جا کر دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی باتیں سنو۔ تو وہ گئیں تو انہوں نے محل میں دیکھا کہ عورتیں آ رکھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں اور کسی عورت کا دودھ آپ جو ہے قبول نہیں فرماتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، جن کا نام بھی مریم ہے، یہ وہ مریم نہیں ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم میں سینکڑوں برس کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم وہ جب دیکھتی ہیں کہ یہ حالات ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی خاتون بتاؤں کہ وہ خاتون ایسی ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا؟ تو فرعون نے کہا ضرور، تو آپ اپنی والدہ کو بلا کر لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، جیسے ہی والدہ نے محل کے اندر قدم رکھا آگ کی خوشبو پا کر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور جیسے ہی آپ نے گود میں لیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع فرمایا۔ فرعون کو شک ہوا
اور اس نے کہا کہ اے عورت تو اس بچے کی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی اور آپ کی والدہ کے دل میں یہ جواب القاء فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بعض بچے بہت نفیس ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں بڑی نفاست ہوتی ہے، تو وہ اس عورت کے قریب نہیں جاتے جو عورت نفیس نہ ہو۔ تو میں روزانہ غسل کرتی ہوں اور بہت زیادہ نفاست کا خیال کرتی ہوں۔ تو یہ جواب سن کر فرعون یہ سمجھا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ عورت چونکہ بہت نفیس ہے، اس لیے یہ بچہ دودھ پینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ بات سنی تو مزید خوش ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ مجھے ایسا بچہ ملا ہے جو اتنا نفیس ہے کہ وہ اسی عورت کا دودھ پیتا ہے جو اتنی نفیس ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس کر دیا، آپ کی والدہ کو، اور کہا کہ آپ لے جائیں اور انہیں دودھ پلائیں۔ جب یہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے کام خود کر سکتا ہو، عام طور پر بچے 5 سال میں، 6 سال میں، 7 سال میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے غذا کھا سکتے ہیں، اور اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کی جدائی ہو جائے تو بیٹا جو ہے وہ 7 برس تک ماں رکھے گی، اور جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے وہ 9 برس تک ماں رکھے گی۔ چونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کی عمر 7 سال تھی یا 5 سال تھی، آپ کی والدہ نے اس وقت تک جو ہے آپ کی پرورش فرمائی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں واپس کیا۔ اس دوران فرعون آپ کی خدمت میں ہدایے اور تحفے بھی بھیجتا تھا، اور اس نے جو مقرر کیا تھا روزانہ 1 دینار وہ بھی پیش کرتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کہاں تو یہ معاملہ تھا کہ پرورش کرنے پر قتل کر دیا جائے گا، اور کہاں یہ عالم ہے کہ فرعون خود ہی انعام و اکرام کے ساتھ پرورش کروانے کے لیے آپ کو دے رہا ہے۔ تو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں، اور ہر واقعے میں اللہ رب العالمین کی شان اور جلالت کا ذکر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کے محل میں آئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھ دیا موسیٰ بن فرعون، یعنی اس نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور اس زمانے میں رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو اس طرح نام دیا جاتا تھا، اور یہ رواج زمانے قدیم سے چلا آیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں یہ رواج تھا کہ جب لوگ کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے تو اس کے باپ کی جگہ وہ اپنا نام رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا تو لوگ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ جو ان کے باپ ہیں انہی کے نام کے ساتھ پکارو، تو پھر صحابہ کرام زید بن حارثہ کہنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہتے موسیٰ بن فرعون، اور پھر کچھ عرصے کے بعد لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ یہ موسیٰ جو ہیں یہ فرعون کے بیٹے ہیں۔ 30 برس تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے۔ جب 30 برس کی عمر ہو گئی تو ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چپکے باہر نکلتے اور فرعون کے مظالم کے خلاف لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرتے، اور آپ نے ایک تحریک شروع فرمائی اس ظالم بادشاہ کے خلاف، لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دینے کے لیے۔ تو آپ دوپہر کے وقت نکلے اور آپ یہ انتظار فرما رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو تنہا ہو تو میں تنہائی میں اسے اس ظالم بادشاہ کے خلاف ذہن دوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک فرعونی ہے اور ایک بنی اسرائیل کا مسلمان ہے۔ فرعونی اس مسلمان کو بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے، اور وہ بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ وہ بنی اسرائیلی اس فرعونی کا غلام تھا، اور جس طرح اس دور میں ان غلاموں کو مارا جاتا تھا اور بوجھ زیادہ دیا جاتا تھا، تو اس نے بہت سارا سامان اس کے سر پہ رکھا تھا اور اسے کہا اٹھا۔ وہ جب بنی اسرائیلی اٹھانے جاتا تھا تو گر جاتا تھا، تو وہ اس کو مارتا تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ بیچارہ کمزور ہے، اگر تمہیں بوجھ رکھنا ہے تو اتنا رکھو کہ یہ اٹھا سکے، تم اس پہ ظلم نہ کرو۔ مان لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی سمجھانے جائے تو وہ اور زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو اس نے لاتوں سے اور مکوں سے اسے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا میں تو اسے بہت ماروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا تو آپ نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، وہ اسے چھوڑتا نہیں تھا، تو آپ نے آہستہ سے ایک مکہ اسے مارا۔ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس طرف سے ہٹ گئی کہ یہ مکہ تو آہستہ ہے لیکن اس میں نبوت کی جو طاقت ہے وہ طاقت یہ برداشت نہیں کر سکے گا، تو آپ کا یہ مکہ کھاتے ہی وہ فرعونی فوراً مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو میرا مشن ہے کہ آہستہ آہستہ میں لوگوں کے ذہن کو بنا رہا ہوں، اس میں بہت بڑی رکاوٹ بنے گی۔ دوسرا دن جب ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بنی اسرائیلی آج دوسرے فرعونی سے لڑ رہا ہے، اس نے پھر مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا کہ تجھے اپنا خیال خود رکھنا چاہیے، تو بڑا عجیب و غریب آدمی ہے، روز لڑتا رہتا ہے، جب تجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مظلوم ہو، غلام ہو، تو تم اپنی حفاظت کا انتظام خود کیوں نہیں کرتے؟ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، کیونکہ وہ بہت بری طرح مار رہا تھا، تو آپ اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو مجھ پر جلال فرمایا ہے تو اب ایک مکہ مبارک مجھے بھی دیں گے، اور کل وہ مکے کی طاقت دیکھ چکا تھا، تو یہ ڈر گیا اور کہنے لگا موسیٰ کل مکہ مار کے آپ نے اس کو قتل کیا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو یہ سن کر وہاں سے روانہ ہو گئے، آپ وہاں سے تشریف لے گئے، مگر یہ بات مشہور ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو قتل کیا ہے۔ لوگ سارے جمع ہو گئے فرعون کے دربار میں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ اس کے جواب میں تو فرعون نے یہ آرڈر جاری کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ فرعون کے دربار میں ایک رجل مومن تھا جو اپنا ایمان چھپا کے رکھے ہوا تھا، تو وہ رجل مومن جو اپنا ایمان اس نے چھپایا تھا وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کے قتل کے بارے میں وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے تشریف لے گئے اور مدین پہنچ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور پھر وہاں پر آپ 10 سال رہے، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کیا۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کے بعد اور 10 سال گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی والدہ سے ملاقات کرنی ہے، اور پھر آپ اجازت لے کر وہاں سے چلے۔ مدین سے مصر آ رہے تھے تو کوہ طور پر آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ہدایت کا پیغام دو۔ آپ نے فرعون کو جا کر ہدایت کا پیغام دیا، معجزات دکھائے۔ تو فرعون تو پہلے کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دوں گا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلطان مبین عطا فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ روب دبدبہ عطا فرمایا کہ فرعون جو اتنا بڑا ظالم اور آپ کا دشمن ہونے کے باوجود وہ آپ پر کوئی حملہ نہیں کروا سکتا تھا، اور آپ کے خلاف کوئی آرڈر جاری کرنے کی اس میں جرأت نہ تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے دل نے معجزات کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سچے نبی اور رسول سے مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی دنیاوی اقتدار اور دنیاوی دولت کی خاطر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں تک تبلیغ فرماتے رہے، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر آپ سمندر کے پار روانہ ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی فصاحت و بلاغت۔ ابھی یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یہ بہت مختصر کر کے پیش کیا گیا،
لیکن آپ دیکھیں 2 آیتوں کے اندر سارے واقعات کو قرآن نے جمع فرمایا. وَإِذْ اور یاد کرو جب نجینا ہم نے نجات دی کم تمہیں اے بنی اسرائیلیوں من آل فرعون فرعونیوں سے یسومون وہ چکھاتے تھے کم تمہیں سوء العذاب بری تکلیف وہ تمہیں بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری بیٹیوں کو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس واقعے میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. بلا کا مطلب یہاں پر آزمائش، عظیم مانے بڑی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. تمام واقعات ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کو لے کر آپ سمندر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر روانہ ہوئے. اور کس طرح روانہ ہوئے؟ چپکے چپکے. اور آپ نے اس طرح خفیہ طور پر سب تک اطلاع پہنچائی اور ایسے ہی خفیہ نکلے کہ کسی کو اس کا علم نہ تھا کہ یہ رات کو کیا کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی عورتوں سے زیورات مانگے تھے اور کہا تھا کہ ہمیں یہ زیورات پہننے ہیں. تو وہ یہ سمجھیں کہ شاید بنی اسرائیلیوں کا کوئی میلہ ہونے والا ہے اس لیے وہ مانگ رہے ہیں یا عید کا کوئی دن ہے. تو انہیں معلوم تھا کہ ہمیں دریا پار جانا ہے تو انہوں نے اس لیے بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی عورتوں سے زیورات مانگ لیے اور وہ زیورات اور بہت سارا مال لے کر وہ روانہ ہوئے. حضرت محمود آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صبح صادق کے وقت فرعون کو اطلاع دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر سمندر کے قریب پہنچ گئے ہیں. اب اس کا نظام دیکھیں فرعون کا کتنا مضبوط نظام تھا اور کتنی طاقت تھی، لیکن جسے اللہ رب العالمین ہلاک کرنا چاہے اس کی طاقت کوئی کام نہیں آتی. تو حضرت محمود آلوسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس وقت فرعون کی عادت تھی کہ صبح مرغ کی کلیجی کھاتا تھا. تو اس نے یہ حکم دیا تھا کہ مرغ کی کلیجی پکائی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرغی کی کلیجی پکائی جائے تو کوئی دیر نہیں لگتی. تو اس نے کہا کہ یہ کلیجی پکنے سے پہلے 12 لاکھ کا لشکر تیار ہونا چاہیے. اور محمود آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اتنی سی دیر میں 12 لاکھ کا لشکر تیار ہو گیا اور فرعون یہ لشکر لے کر بڑی تیزی کے ساتھ وہ تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ دوڑے. بنی اسرائیلی تو پیدل تھے، انہوں نے تو پوری رات کا سفر کر کے وہ سمندر کے کنارے پہنچے تھے اور یہ تھوڑی دیر کے اندر وہ ان کے پیچھے پہنچ گئے. اب معاملہ یہ تھا کہ سامنے بہت بڑا سمندر بحر قلزم جو بحر فارس کے کنارے پر ہے. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دریائے نیل تھا وہ، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ دریائے نیل جہاں پر ختم ہوتا ہے اور وہ بحر قلزم کے اندر داخل ہوتا ہے وہ مقام تھا. تو وہ تھا تو سمندر کا مقام، جیسے دریائے سندھ ہے تو وہ دریائے سندھ جو ہے سمندر کے اندر گرتا ہے. تو اس لیے بعض نے اس کو دریائے نیل لکھ دیا، لیکن اصل میں وہ دریائے نیل کا اینڈ تھا اور وہ دریا بحر قلزم کے اندر داخل ہو رہا تھا. تو سمندر تھا. بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ آگے اتنا بڑا سمندر، پیچھے فرعون کا اتنا بڑا لشکر، ہم تو مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے. اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری. تو مارنا تھا کہ اس سمندر میں 12 راستے بن گئے. راستے ایسے بنے کہ جیسے بالکل خشک راستے، اور وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے پانی کی دیواریں ہوں. لیکن بنی اسرائیلیوں کو گھبراہٹ بھی نہ ہو اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جا رہے ہیں اور باقی 11 قبیلے شاید ڈوب گئے. اس لیے وہ پانی کی جو دیواریں تھیں وہ ٹرانسپیرنٹ بنائی گئیں، آر پار نظر آ رہا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت
اور اس کا کرم کہ ان دیواروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام پیدا فرمایا کہ وہ دیواریں روشن دان کی طرح تھیں. یعنی ایک تو آر پار نظر آ رہا تھا، دوسرا یہ کہ ایک کی آواز وہاں تک پہنچ جاتی تھی. تو وہ بڑے مزے سے باتیں کرتے ہوئے وہ دریا سے سمندر سے پار ہو گئے. فرعون سمندر کے کنارے آ کے رک گیا. اب سارے اس کے جرنیل کہنے لگے چلیں آگے. فرعون نے دل میں سوچا یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر میں گیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے 12 راستے تو بنا دیے، اب دوبارہ لاٹھی مت ماریے گا، یہ راستے اسی طرح رہنے دیں. تو آپ سمندر کے پار ہو گئے. فرعون رک گیا. اس نے کہا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جاتے ہیں تو جائیں، میں نہیں جاؤں گا. دوسری طرف اسے غیرت آ رہی تھی لوگ کیا کہیں گے. پھر وہ سوچتا کہ میں اگر جاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، یہ تو دوبارہ سمندر بن جائے گا. حضرت جبریل امین گھوڑی پر سوار ہو کر تشریف لائے اور آپ نے فرعون کے گھوڑے کے کان میں کوئی ایسی بات کہی، ایسی بولی بولی کہ فرعون کا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور وہ حضرت جبریل امین کے گھوڑی کے پیچھے وہ دوڑنے لگا. تو حضرت جبریل امین اس سمندر کے بیچ میں پہنچے. فرعون بہت روک رہا تھا لیکن گھوڑا رکا نہیں اور وہ بھی سمندر کے بیچ میں پہنچا. جب وہ پہنچا تو پیچھے پورا لشکر پہنچ گیا اور پھر جب پورا لشکر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا تو وہ دوبارہ موجے مارتا ہوا سمندر بن گیا. وہ ہلاک ہو گئے. یہاں پر ایک واقعہ یہ ہوا کہ سب ہلاک ہوئے اور بنی اسرائیل باہر یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو سامری نے ایک منظر یہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے اندر داخل تھا. اس نے یہ دیکھا کہ ایک گھوڑی جو ہے وہ سمندر سے واپس نکل لگی ہے. اس نے سمجھ لیا کہ یہ گھوڑی فرعونیوں کی نہیں ہو سکتی اور اس پر جو سوار ہیں یہ کوئی فرشتہ ہے جو انہیں عذاب دینے کے لیے آیا ہے. پھر اس نے یہ منظر دیکھا کہ گھوڑی جس جگہ پر پاؤں رکھتی ہے اس جگہ کی جو مٹی ہے اس پر گھاس اگاتی ہے. تو سامری سمجھ گیا کہ اس پر جبریل امین سوار ہیں اور آپ روح الامین ہیں. تو آپ کا یہ صدقہ ہے کہ اس گھوڑی کے پاؤں میں اللہ نے یہ تاثیر پیدا کر دی کہ گھوڑی کا پاؤں جس مٹی کو لگ جائے اس مٹی میں جان پیدا ہو جاتی. تو اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی اور اس نے سوچا یہ مٹی مجھے کبھی کام آئے گی. دوسری بات یہ ہوئی کہ فرعون جب غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو جبریل امین اس کے پاس آئے اور آپ نے اسے ایک کاغذ دکھایا اور کہا جانتے ہو یہ کاغذ کون سا تھا؟ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور سارے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے جو فرعونی تھے. تو جب بارشیں بند ہو گئیں تو فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تو ہمارا خدا ہے، تو بارشیں برسا دے. یہ جانتا تھا کہ میں خدا تو نہیں ہوں، لہذا اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اپنا بھیس بدلا اور پہاڑوں میں چلا گیا اور پہاڑوں میں جا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا اور کہنے لگا اے مالک و مولا تو بارش برسا دے. اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور نعمتیں جب انسان کو ملیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ شکر کرے. فرعون کے اس واقعے میں یہ بھی درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مصر کی بادشاہت عطا فرمائی. 320 سال تک سر میں درد تک نہ ہوا، کوئی بیماری نہ ہوئی. اللہ نے اس کی دعائیں قبول فرمائی اور رب العالمین کافروں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور کافروں کو بھی نعمتیں دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے. تو جسے نعمت ملی اس کے لیے بھی امتحان ہے اور جو نعمت سے محروم ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے. جب یہ وہاں دعا کر رہا تھا فرعون تو جبریل امین انسانی شکل میں وہاں پہنچ گئے. تو جیسے ہی فرعون نے دیکھا تو گھبرا گیا. وہ سمجھا کہ یہ کوئی فرعونی ہے اور مجھے اس حالت میں دیکھ لے گا اور یہ تو راز فاش کر دے گا. تو فرعون نے فوراً کہا بھائی تمہارا کام کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ تو جبریل امین نے فرمایا ایک مسئلے کا جواب پوچھنے کے لیے آئے ہو. تو کہا بولو. کہا کہ ایک ایسا شخص کہ جو کسی کا غلام تھا، آقا نے اسے بڑی نعمتیں دی اور بڑا اس کا خیال رکھا، لیکن وہ خود اب آقا بن بیٹھا اور کہتا میں غلام نہیں ہوں، میں مالک ہوں،
میں آقا ہوں تو بتائیے اس غلام کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو اس نے کہا اس کو سمندر کے اندر غرق کر دینا چاہیے۔ تو کہا مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے کاغذ و قلم دیا تو فرعون نے لکھ دیا کہ جو غلام ہو کر آقا بننے کا دعویٰ کرے اور اپنے آقا کے احسانات کو فراموش کر دے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ تو جب یہ غرق ہونے لگا تو جبریل امین نے وہ اس کا لکھا وہ پرچہ اس کے سامنے رکھا اور آپ نے فرمایا کہ تجھے رب نے اتنی نعمتیں دیں اور تو خدا بن بیٹھا، تو اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھے غرق کیا جا رہا ہے، اور یہ سزا تو نے خود تجویز کی تھی۔ تو جب یہ ساری چیزیں جان چکا کہ اللہ کا عذاب ہے تو اس نے پھر کہا کہ میں ایمان لایا، اس رب کو میں اب مانتا ہوں جس رب کو بنی اسرائیل مانتے ہیں۔ لیکن اب اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا کہ جب غیب نہ رہے، یعنی ملک الموت نظر آ جائیں، عذاب کے فرشتے نظر آ جائیں، تو یہ ساری غیب ہیں۔ تو جب یہ نگاہوں کے سامنے آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ بڑا غرور اور تکبر کرنے والا تھا اور اس نے اپنے آپ کو خدا کہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی مصر میں اس کی لاش موجود ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں فرعون کی ممی پڑی ہے۔ ممی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی لاش کو مسالے لگا کر محفوظ کیا جائے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے، فرعون کی لاش کو مسالے لگا کر محفوظ نہیں کیا گیا۔ یوں تو احرام مصر میں کئی بادشاہوں کی لاشیں محفوظ ہیں مسالے لگا کر، لیکن چونکہ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور قرآن نے بیان کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تیری لاش کو میں عبرت کا نشان بناؤں گا، تو فرعون کی جو لاش پڑی ہے اس پر نمک کی تہ تو ضرور ہے، سمندر میں کافی عرصے رہنے کی وجہ سے، نمکین پانی لگنے کی وجہ سے، لیکن اس پر کوئی مسالہ لگا ہوا نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اظہار ہے، اور اس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ تو ہر چاہت پر قادر ہے کہ ساری لاشوں پر مسالے لگے ہوئے ہیں اور اس کی لاش ایسی ہی کی ایسی ہے، وہ کہ جسے لوگ جا کر سجدہ کرتے اور خدا کہتے۔ آج معمولی سے ٹکٹ لے کر اسے دیکھا جا سکتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کافر کی کھندرات کی طرف ہم جائیں یا اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو عبرت ہونی چاہیے اور انسان اللہ کے خوف سے آنسو بہائے۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قوم سمود کی بستی سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان کی بستیوں سے مت گزرو، اگر رو سکتے ہو تو روتے ہوئے گزرو ورنہ مت گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ان پر عذاب آیا تھا وہ تم پر بھی آ جائے۔ پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا اور چادر مبارک اپنے چہرے مبارک پر ڈالی اور زارو قطار روتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آپ قوم سمود کے کھندرات سے گزر گئے۔ لیکن راستے میں کسی صحابی نے وہاں سے پانی بھر لیا اور پھر اس پانی سے آٹا گوندا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کنویں سے آپ نے پانی بھرا ہے یہ وہ کنواں ہے جہاں سے قوم سمود پانی پیتی تھی۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پانی میں اللہ کے عذاب کے آثار ہیں، لہذا آپ نے وہ پانی پینے سے منع فرمایا اور اس سے جو آٹا گوندا گیا تھا اس کی روٹیاں کھانے سے منع فرمایا اور فرمایا جانوروں کو کھلا دو تم مت کھانا۔ ہاں آپ نے فرمایا قوم سمود میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ تھا اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی اس جگہ سے تم پانی پی سکتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھندرات ہو یا عیسائیوں کا قبرستان ہو یا ہندوؤں کا مندر ہو کہ وہ جگہیں کہ جہاں پر وہ مردوں کو جلاتے ہیں یہ سب غضب کی جگہ ہیں، تو اگر کوئی جائے تو وہ وہاں پر عبرت کے لیے جائے، روتے ہوئے نکلے، ورنہ وہ کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم احرام مصر گئے اور پھر ہم نے جب فرعون کی لاش کو دیکھا تو جیسے ہی وہاں پر کھڑے رہے تو ہمیں عجیب سی بے چینی ہوئی، اور ہم 4 افراد تھے، آج تک اس بے چینی سے ہمیں نجات نہیں ملی،
اور بڑی عجیب و غریب طبیعت ہے. تو پھر وہ احادیث طیبہ یاد آتی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم وہاں پر عبرت کے لیے گئے تھے یا تفریح کرنے کے؟ ان کا عبرت کا کہاں ذہن تھا، ہم تو تفریح کرنے، انجوائے کرنے گئے تھے. تو یہ مقامات وہ نہیں ہے بلکہ وہ عبرت کے مقامات ہیں. وعید، اور یاد کرو جب فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فانجیناکم پھر ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا اور غرق کیا ہم نے، آل فرعون فرعونیوں کو، وانتم تنظرون حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری نگاہوں کے سامنے انہیں ہلاک کر دیا. وَإِذْ اور یاد کرو جب، وَعَدْنَا ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ 40 راتوں کا. یہاں پر آپ سن چکے کہ سامری نے وہ مٹی اٹھائی تھی کہ جو مٹی حضرت جبریل امین علیہ السلام کی جو گھوڑی تھی اس کے پاؤں سے جو لگی تھی، اس مٹی کو اس نے اٹھا لیا تھا. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب سمندر کے پار ہوئے تو بنی اسرائیل جن پر اتنا بڑا اللہ نے کرم کیا، اتنا بڑا معجزہ دکھایا، ان کی سرکشی دیکھیں کہ وہ سمندر کے پار ہوئے تو انہوں نے ایک قوم دیکھی جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، اور ان کے بت جو ہے وہ گائے کی شکل میں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں تو خدا نظر نہیں آتا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم عبادت کریں تو ہمارے سامنے خدا ہو، لہذا آپ ہمیں بھی خدا کی شکل بنا دیں اور ایسا کوئی مجسمہ بنا دیں جس کی ہم پوجا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ قوم اور یہ جن مجسموں کی پوجا کر رہی ہے سب جہنمی ہیں، تو کیا تم غیر اللہ کی پوجا کرنا چاہتے ہو؟ آپ کا جلال دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ خاموش تو ہو گئے، لیکن سامری نے یہ دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل کے دل کے اندر بچھڑے کی محبت بیٹھ چکی ہے اور وہ اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو سامری تھا یہ بڑا منافق تھا، اس نے سوچا کہ میں فتنہ کروں گا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اب اللہ کے حکم کے مطابق گئے اور وہاں پر توریت لینے کے لیے گئے، تو اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ایسا کرو کہ جتنا سونا تمہاری عورتوں نے فرعونی عورتوں سے لیا ہے وہ مجھے دے دو، کیونکہ یہ مال غنیمت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ مال غنیمت کو آگ لگا دی جائے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہ تھا. تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسے ضائع کر دیں گے، تو تم مجھے دے دو، میں تمہیں ایک کام کی چیز بناتا ہوں. بنی اسرائیلیوں نے سوچا کہ یہ ہمارے کام کا تو ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ٹھیک ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے لے کر آپ اسے ختم کر دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارا سونا اسے جمع کروا دیا. یہ سونار تھا تو اس نے سونے کو پگھلا کر پھر سونے سے ایک بچھڑا بنایا. اب وہ بچھڑا بنانے کے بعد بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ اس نے بچھڑے کے اندر ایسے سوراخ کیے تھے کہ جب ہوا ان سوراخوں سے گزر کر نکلتی تھی تو بچھڑے کی آواز آتی تھی، جیسے بانسری میں سوراخ ہوتے ہیں اور جب ہوا گزرتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ قول قرآن کی آیتوں کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آیتیں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے بعد میں پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جبریل امین کی گھوڑی کے پاؤں کے نشانات جس مٹی پر پڑے وہ مٹی میں نے اٹھا لی اور اس بچڑے کے منہ میں ڈالے. تو اگر صرف سوراخ کرنے سے ہی وہ آواز پیدا ہو رہی تھی تو اس مٹی کے ڈالنے کا کیا فائدہ؟ پھر دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں اس بچڑے کو جلایا اور اس کی راکھ آپ نے پانی میں بہا دی. تو آپ کو اتنا تو علم ہوگا کہ جب سونے کو جلایا جائے تو اس کی راکھ نہیں ہوتی، سونا پگھل جاتا ہے. تو راکھ اسی کی ہوتی ہے کہ وہ یا تو انسانی شکل میں ہو یا وہ جانور ہو یا کاغذ ہو یا لکڑی ہو، ان کی راکھیں ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ دوسری تفسیر جو ہے وہ زیادہ مستند ہے کہ فرمایا کہ اس نے وہ مٹی جب اس کے منہ میں ڈالی تو وہ سونے کا بچڑا سچ مچ کا بچڑا بن گیا اور وہ گائے کی آواز نکالنے لگا. تو یہ بات دیکھ کر انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کو سمجھتے،
کہ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں کہ اس مٹی میں اس نے یہ طاقت پیدا کی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی قدرت سمجھتے، انہوں نے اس بچڑے کو خدا سمجھ لیا۔ لیکن یہ سارا واقعہ جو ہوا یہ 30 دن کے دوران ہوا۔ 30 دن تک تو بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا نہ کی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پر تو آپ یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں 30 دن کے بعد تمہارے پاس توریت لے کر آؤں گا۔ وہاں واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن تک اعتکاف کیا، راتوں کی عبادتیں کی، دن میں روزہ رکھا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ مسلسل 30 دن تک آپ نے روزہ رکھا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو منہ میں ایک مہک پیدا ہوتی ہے، اور یہ مہک جو ہے اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ معدہ جب خالی ہوتا ہے تو وہاں سے مہک آتی ہے، اور یہ مہک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور یہ مہک میرے منہ میں آ رکھی ہے، تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے مسواک کی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے خوشبودار گھاس لی، آپ نے اس کو منہ میں چبا کر اسے پھینک دیا، تو اس سے وہ مہک ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تم نے 30 دن روزے رکھے لیکن میں تمہارے منہ میں وہ روزے دار کی مہک نہیں پاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح عرض کی کہ مہک تو تھی لیکن میں نے اس طرح ختم کی، تو فرمایا کہ یہ روزے دار کے منہ کی مہک میرے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ مزید 10 دن روزہ رکھیں۔ تو اس طرح یہ 40 دن ہو گئے۔ وہاں جب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے بعد واپس نہ آئے تو سامری نے کہا کہ میں آپ کو نہیں کہتا تھا کہ یہ خدا ہے اور خدا اس شکل کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کو ڈھونڈنے گئے، جب خدا یہاں آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ملا نہیں، تو اب نعوذ باللہ من ذالک وہ شرمندگی کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے، تو اب تم اس کی پوجا شروع کر دو۔ تو بنی اسرائیلی اس کی باتوں میں آ گئے، اور صرف 12,000 بنی اسرائیلی ایسے تھے جنہوں نے پوجا نہ کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا کہنا مانا۔ باقی 5 لاکھ سے زائد، اب سوچیں کہ 6 لاکھ میں سے جب 12,000 کو نکال دیں تو باقی تو 5 لاکھ اور یہ 88,000 جتنے تھے سب کے سب بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا حال۔ اور دوسری طرف دیکھیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، بے شک اللہ کی قسم تم میرے بات شرک نہیں کرو گے، ہاں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ رسول اللہ کے وصال ظاہری کو 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا۔ امت محمدیہ گناہگار ضرور ہے، بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، دین سے دور ہوئی، سنتوں سے دور ہوئی، نمازوں سے دور ہوئی، لیکن کتنا بھی گناہگار ہو وہ اگر رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ الحمدللہ شرک سے پاک ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی کو الہ، خدا، معبود نہیں سمجھتا۔ وہ تو 30 دن سے 3 دن اوپر ہوئے اور 33 دن ہوئے تو 3 دن کے اندر وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے، لیکن 1400 سال گزر گئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا شخص جو بالکل نہیں جانتا، اس سے بھی آپ گفتگو کیجئے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی، خدا اور کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اور جو طاقتیں جسے بھی ملی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت آج شرک سے محفوظ ہے اور الحمدللہ ایمان پر قائم دائم ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ آپ نے دیکھا اس مختصر سے جملے میں کتنی باتیں بیان کر دی گئیں، پہلے 30 دن تھے، پھر 10 دن کا اضافہ ہوا، پھر 40 دن ہوئے۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ روزے کی حالت میں
مسواک کرنا ہمارے لیے جائز ہے، روزے کی حالت میں مسواک کرنا ہمارے لیے جائز ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی یا آپ نے خوشبودار گھاس کو چبایا؟ آپ نے اسے صرف چبایا تھا، اسے اتارا نہیں تھا۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں، بعض محققین، کہ مسواک نہ فرمائی تھی کیونکہ مسواک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مسواک جو ہے انہیں منع تھی اور ہماری جو امت ہے انہیں اجازت ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایک ہے مسواک کرنا اور ایک ہے کچی مسواک کو لے کر چبانا اور اس کے ریشے بنانا۔ تو روزے کی حالت میں آپ کچی مسواک لیں اور اس کا ریشہ بنائیں تو وہ الگ چیز ہے، اور ریشے بنے ہوئے ہوں مسواک کرنا وہ الگ چیز ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ریشے بنی ہوئی مسواک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ جیسے نیم کا درخت ہے یا پیلو کا درخت ہے یا زیتون کا درخت ہے، اس کی مسواک آپ کچی لیں اور پھر اسے چبا چبا کے ریشے بنائیں، اس میں بڑے خطرات ہیں، اس سے لکوڈ نکلتا ہے، اس کے اترنے کے امکانات ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ریشوں سے مسواک اگر ریشے بنے ہوئے ہوں تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ زوال سے پہلے تو کر سکتے ہیں اور زوال کے بعد مسواک کرنا منع ہے، لیکن فقہاء احناف کے نزدیک مسواک پورے دن کی جا سکتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ مسواک کرتے ہوئے اس کی رطوبت اندر نہ جائے اور ریشے جو ہیں وہ حلق کے نیچے نہ اتریں۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا، العجل بچھڑے کو، یعنی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ قرآن کی جامعیت دیکھیں کہ اتنے سے جملے کے اندر وہ سارے سامری کے واقعات اور سب مختصراً جو ہے جمع کر دیے گئے کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اور کیسے بنایا وہ تفصیل آپ نے سماعت کی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، کہ تم نے شرک کیا۔ اب آپ بتائیں کہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ بچڑے کو پوج رہے تھے، خدا سمجھ رہے تھے، الہ سمجھ رہے تھے، اور اس کے حاشیے میں سعودی عرب سے چھپا ہوا جو قرآن کا ترجمہ اور تشریح ہے اس میں لکھا بنی اسرائیلی جس طرح شرک میں مبتلا ہوئے اسی طرح امت محمدیہ بھی آج ساری مشرک ہو چکی ہے سوائے چند ایک کے۔ یعنی دیکھیں تو صحیح کتنی جہالت ہے، وہ بچڑے کو خدا سمجھ رہے ہیں، پوج رہے ہیں، الہ سمجھ رہے ہیں، اور امت محمدیہ کا جاہل سے جاہل آدمی بھی اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں سمجھتا، خدا نہیں سمجھتا، کسی اور کو پوجتا نہیں، تو انہوں نے سیدھا اس کو ملا دیا۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس تفسیر کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی سارے مشرک، کافر، مرتد ہیں، بدعتی ہیں۔ جب اتنی نفرتیں پھیلائی جائیں گی تو اب بتائیے مسلمانوں میں اتحاد کیسے ہوگا؟ یعنی جب مسلمانوں کی اکثریت کو 95% یا 99% مسلمانوں کو مشرک، کافر، مرتد، بدعتی کہا جائے گا تو اب بتائیے کہ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتحاد کیسے ہو سکتا؟ تو یہ انتشار کی باتیں ہیں، یہ نفرت کی باتیں ہیں، یہ وہاں سے جو پھیلائی جا رہی ہیں، یہ کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ ان کے پیچھے یہودی اور عیسائی لابی ہے جو اس طرح کی باتیں کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اب امت محمدیہ ساری مشرک ہو گئی، جب تو پھر ہندوؤں میں اور امت محمدیہ میں کوئی فرق رہا؟ عیسائی بھی مشرک، یہودی بھی مشرک، ہندو بھی مشرک اور امت محمدیہ میں مشرک، تو پھر نہ تو خانہ کعبہ پر پھر ہمارا حق ہونا چاہیے اور نہ ہی بیت المقدس پر، کیونکہ امت مسلمہ جب ساری مشرک ہے تو 57 اسلامی ممالک تو اسلامی ممالک بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ مشرک ہے، تو مشرکوں کے ممالک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بہت بڑی ایک سازش ہے کہ جس سے مسلمانوں کو کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے خلاف جو مسلمانوں کی توجہ تھی وہاں سے ہٹا کر آپس میں لگا دیا گیا۔ اب دیکھیں ہندوؤں کے خلاف اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی ان مسلمانوں کے بارے میں ہوتی ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں، سارا زور انہیں مشرک، کافر، بدعتی اور مرتد قرار دینے پر لگایا جاتا ہے۔ ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کیا، ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد،
لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ پھر درگزر کیسے ہوا اس کا مزید ذکر اور تفصیل آگے آ رہی ہے، تو وہی ہم بیان کریں گے کہ کس طرح انہیں یہ گناہ معاف کیا گیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے دی، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرقان، فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور معجزات دیے، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ والسلام جو توریت لینے کے لیے گئے تو توریت کا مطالبہ بھی بنی اسرائیل کی طرف سے تھا، اور وہ کہتے تھے ہمیں ایک ایسی کتاب چاہیے جس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہو۔ تو فرمایا وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ والسلام جب کتاب لے کر واپس آئے اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، پوجا پاٹ کر رہی ہے، بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، انتہائی آپ جلال میں آئے، غاضبان، آپ غضب میں آئے، اسفا افسوس کرتے ہوئے۔ تو غضبان اور اسفن کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ انتہائی جلال میں، غضب میں اور افسوس کرتے ہوئے آپ تشریف لائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، انہیں یوں کہنا چاہیے غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں آنا چاہیے، اور اگر غصہ اپنی ذات کے لیے آ جائے تو اسے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، لیکن جب دین کا نقصان ہو تو اس پر افسوس بھی ہونا چاہیے اور اس پر جلال بھی آنا چاہیے، اور اس جلال کا اظہار شریعت کے دائرے میں ہونا بھی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، اور یہ افسوس کی ایک اور بھی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیلی مشرک ہو گئے، اور جو مسلمان ہو اور مشرک ہو جائے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں ہے کہ مرتد اگر توبہ کر لے تو قتل سے بچ جائے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ توبہ بھی کر لے پھر بھی اس کی سزا جو ہے قتل ہے۔ تو آپ کو بہت افسوس ہوا کہ پوری قوم ختم ہو گئی، 12,000 جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ بچیں گے، باقی سب کو تو قتل کرنے کا حکم ہے۔ پھر یہ حکم بھی نازل ہوا کہ جو 12,000 افراد جنہوں نے پوجا نہیں کی، شرک نہیں کیا، وہ تلواریں ہاتھ میں پکڑیں، اور جو مشرکین جنہوں نے شرک کیا وہ اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہو جائیں۔ گو کہ انہوں نے پھر توبہ کر لی، وہ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن مرتد ہونے کی جو سزا ہے وہ تو دی جائے گی، یعنی عند اللہ معاف ہے لیکن دنیاوی سزا ہے، تاکہ آئندہ کوئی مرتد نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ لائن سے کھڑے ہو جائیں، تو پھر یہ لائن سے کھڑے ہوئے، اپنے سروں کو انہوں نے جھکایا اس طرح کہ گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے، آگے کی طرف جھکے ہوئے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ بنی اسرائیلی کہ جو مرتد نہیں ہوئے تھے وہ ان بنی اسرائیلیوں کو جنہوں نے پوجا کی تھی انہیں قتل کرتے رہے، اور تقریباً 70,000 بنی اسرائیلی قتل کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب قَالَ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنا کر، العجل بچھڑا، فتوبوا پس تم رجوع لاؤ، توبہ کرو، پس تم رجوع لاؤ، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، باری کے معنی پیدا کرنے والا، تم رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، فاقتلوا انفسکم تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی دنیاوی سزا تمہیں ملے گی لیکن آخرت کی سزا سے تم بچ جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام رو پڑے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا، قاعدہ و قانون تو یہی ہے کہ جس نے شرک کیا، کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، وہ مرتد ہو گیا اور اس کی سزا دنیا میں قتل ہے۔ اے مالک و مولا انہوں نے توبہ کی ہے اور یہ اب دوبارہ مسلمان ہو چکے ہیں،
تو انہیں دنیاوی سزا معاف کر دے، ورنہ ساری قوم ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو جب شام ہوئی اور تقریباً 70,000 وہ قتل کر دیے گئے تو حکم نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سزا کو معاف فرما دیا۔ اب جو 70,000 وہ قتل کر دیے گئے، اللہ نے انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور جو زندہ رہے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ گناہ معاف فرما دیا۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پر رحمت کو نازل فرمایا۔ تابہ کے معنی رجوع فرمایا رحمت کے ساتھ، یعنی رحمت کو نازل فرمایا علیکم تم پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اس نے یہ ساری باتیں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے پوری قوم کو ہلاک کیا، برباد کیا، تو تجھے تو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو یہاں سے چلا جا، اب تو جنگلوں میں بھاگے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو اس پر یہ عذاب مسلط ہوا کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگا دے یا ہاتھ ملا دے تو اسے سخت بخار آ جاتا، بڑی تکلیف ہوتی، اور جو ہاتھ ملاتا یا ہاتھ لگاتا اسے بھی بخار آ جاتا۔ تو یہ جنگلوں میں بھاگتا تھا اور لوگوں سے دور بھاگتا تھا، اور کوئی بھی قریب آتا تو کہتا کہ میرے قریب مت آنا، تمہارا جسم اگر مجھ سے لگ گیا تو تمہیں بھی تکلیف ہوگی، مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ اس طرح بھٹکتے بھٹکتے وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے معاف تو کر دیا، لیکن اس معافی کے لیے ایک اور کام آپ کی قوم کو کرنا ہوگا۔ 70 افراد آپ اس قوم سے چن لیجئے، وہ کوہ طور پر آئیں اور مجھ سے معافی مانگیں، وہاں استغفار کریں، تو پوری قوم کے لیے مغفرت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو چنا اور آپ انہیں کوہ طور پہ لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور وہ ساتھ میں کھڑے ہیں لیکن انہیں کوئی آواز نہیں آ رہی، وہ کوئی کلام نہیں سن رہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھا، اور ساری گمراہیاں جو ہیں وہ انسان کی اس طرح پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی جیسا سمجھ لیتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہمیں تو کوئی کلام سنائی نہیں دے رہا، تو ہمیں تو آپ کی باتوں پر اس وقت یقین آئے گا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں۔ تو اللہ کے دیدار کی تمنا یہ اچھی تمنا ہے، لیکن یہ تمنا نبی کی گستاخی کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کو دیکھیں گے تو ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، ایک زوردار آواز پیدا ہوئی، اور اس آواز کی ہیبت سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ کے لیے، یعنی آپ کی باتوں پر ہم یقین نہیں کریں گے، حتی جب تک کہ نر اللہ جہرتن، ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، جب تک ہم اللہ کو جہرتن سامنے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ بہت زوردار آواز کہ جس سے دل بند ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گئے، پھر زوردار آواز نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم نے یہ دیکھا کہ اس زوردار آواز نے کیسے پکڑا، تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مالک، حالانکہ یہ غضب کس وجہ سے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مالک و مولا تو کرم کر دے، میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ قوم تو یہی کہے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے گئے اور ہمارے بندوں کو مار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ ثم پھر بعثناکم، ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ مسلسل
بنی اسرائیل پر آنے والی نعمتوں کا ذکر ہے اور ان کی ناشکری کا ذکر ہے۔ یہ واقعات ہم پہلے بھی سن چکے، امت محمدیہ کے لیے درس ہیں۔ آج ہماری اکثریت ناشکری میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اسی لیے ہم وہ ساری برکتوں سے محروم ہو گئے۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ یہ چونکہ جب سمندر کے پار ہوئے اور فرعونی غرق ہو گئے تو دوبارہ مصر میں آ گئے تھے۔ اب جب مصر میں آئے تو محلات موجود ہیں، سارے باغات موجود ہیں، چونکہ عذاب جو ہے وہ سمندر میں آیا تھا تو مصر کی ساری چیزیں اسی طرح موجود تھیں۔ تو یہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ فرعونیوں نے جو محنتیں کی تھیں وہ ساری محنتیں انہیں وصول ہو گئیں، سارے مکانات، سارے باغات، سارے کھیت، اور انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا اور بڑے مزے سے رہنے لگے۔ اب ان پر جہاد فرض کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ تمہیں اب جانا ہے ملک شام اور بیت المقدس آزاد کرانا ہے۔ شام آج کل تو بڑا مختصر ہے، پہلے ملک شام بڑا وسیع تھا، اس میں فلسطین بھی داخل تھا، اردن بھی، اور آس پاس کے کئی علاقے اور ممالک داخل تھے۔ تو کہا کہ فلسطین جانا ہے، بیت المقدس جانا ہے، اور وہاں پر جو قوم ہے اس سے تمہیں جہاد کرنا ہے اور بیت المقدس کو آزاد کر کے اس میں تمہیں سکونت اختیار کرنی ہے کہ وہی تمہارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وہیں رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اتنے مزے مصر میں آ رہے تھے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا تو وہ پھر جانے کے لیے راضی تو ہوئے لیکن دل سے راضی نہیں ہوئے۔ جب کوئی آدمی دل سے کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر نخرے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی تکلیف بھی اسے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سارے راستے رونا دھونا کرتے رہے، یہاں تو بڑی تکلیف ہے، یہ تو ریگستان ہے، یہ تو پانی بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو راستے کے اندر ایک ایسا ریگستان آیا کہ دور دور تک نہ پانی کا نشان تھا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی کھانے کی چیز۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں کرم نازل فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ راستے میں واقعہ نہیں ہوا تھا، بلکہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب یہ بیت المقدس کو پہنچے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ بیت المقدس میں بڑی خوفناک قوم ہے، بڑے لمبے لمبے ہیں اور ہم تو ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بونے لگتے ہیں، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کے فوجی جو ہیں وہ لوہا پہنے ہوئے ہیں، تو یہ سوچ کر وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، موسیٰ علیہ السلام آپ کا رب جائے، دونوں مل کر جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب علاقہ کافروں سے پاک ہو جائے گا پھر ہم مزے سے داخل ہو جائیں گے۔ تو میدان تیہ کے اندر انہیں قید کر دیا گیا، 40 سال تک وہ ایک میدان میں قید ہو گئے، چلتے رہتے تھے لیکن میدان سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو اس میدان میں جو کہ انہیں سزا کے طور پر قید کیا گیا، اس میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں سایہ بھی نازل کیا اور من و سلوہ کو نازل کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ دونوں واقعات ہیں، یعنی یہ چیزیں سفر کے دوران بھی تھیں اور میدان تیہ میں پھر دوبارہ انہیں دی گئیں۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے ظللنا سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل کا۔ الغمام ایسا بادل کہ جو بڑا ٹھنڈا تھا، جس سے بڑی سرد ہوائیں چلتی ہیں، یعنی گرمی کا احساس نہ ہوتا، لیکن جب سردی آتی تو سردی کے اندر وہ بادل ایسا تھا جو سردی سے بچاتا۔ تو وہ بادل جو سردی میں انہیں سردی سے بچاتا اور گرمی میں گرمی سے بچاتا۔ یہ بادل اتنا بڑا تھا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں پر یہ بالکل گھیرا ہوا تھا، سفید بادل تھا اور سارا دن ان کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسرا ان پر یہ کرم تھا کہ رات ہوتی تو اندھیرا ہو جاتا تو ایک نوری ستون نازل ہوتا، پلر، اور اس کی روشنی ایسی ہوتی کہ پورا علاقہ روشن ہو جاتا، جس میں انہیں رات میں کوئی گھبراہٹ نہ ہوتی، ان کے کپڑے میلے نہ ہوتے، پرانے نہ ہوتے، ان کے ناخن اور بال نہ بڑھتے، اور بچہ جو بھی پیدا ہوتا تو وہ لباس کے ساتھ پیدا ہوتا اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ لباس بڑھتا جاتا۔ اتنی نعمتیں۔
وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن والسلوى من کو نازل کیا اور سلوہ کو نازل کیا۔ من اور سلوہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ باقی مفسرین نے جو اقوال بیان کی ہے اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ من جو ہے وہ کوئی ایسی چیز تھی جو میٹھی چیز تھی، اور سلوہ جو ہے وہ پرندے تھے، یا تو یہ بٹیر تھے جو بھنے ہوئے آتے تھے، یا وہ ایسے پرندے تھے کہ ہوا ان کو لے کر آتی تھی اور انہیں پکڑنا بہت آسان تھا، تو بنی اسرائیلی انہیں پکڑتے تھے اور پھر انہیں کھاتے تھے۔ لیکن زیادہ مستند قول یہ ہے کہ یہ بھنے ہوئے بٹیر تھے کہ جنہیں پکانے کے لیے، کاٹنے کے لیے انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہر ایک کے لیے ایک ایک سا کی مقدار، یعنی تقریباً 4.25 کلو 4.5 کلو کی مقدار یہ نازل ہوتا، اور یہ اپنی چادروں میں لے لیتے اور پورے دن کے لیے کافی ہوتا۔ لیکن جب جمعے کا دن آتا تو 2 سا یعنی 8.5 کلو یا 9 کلو جو ہے نازل ہوتا، کہ ہفتے کے دن نازل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے ضروری تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کرو۔ ہمارے لیے تو یہ ہے نا کہ جمعے کے دن ہم دنیاوی کام کر سکتے ہیں، صرف جمعے کی پہلی اذان ہو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک دنیاوی کام منع ہے، لیکن ان کے لیے پورے ہفتے کے دن دنیاوی کام منع تھے۔ تو جمعے کے دن وہ آتا تو وہ اسے دگنا جمع کر لیتے، لیکن انہیں یہ حکم تھا کہ ہر ایک اتنا ہی جمع کرے، زیادہ جمع نہ کرے۔ لیکن انہوں نے لالچ کی، کیونکہ انہیں اپنا ماضی پتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی سرکشی کی وجہ سے یہ بند ہو جائے، تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے؟ تو وہ چپکے چپکے چھپانے لگے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کھانا سڑتا نہیں تھا، لیکن جب سے انہوں نے چھپانا شروع کیا تو وہ من و سلوہ سڑنے لگا جو وہ چھپاتے تھے، اور پھر اس کی آمد بند ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانا تو بیکٹیریا سے یا جراثیم کی وجہ سے سڑتا ہے، تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں، بیکٹیریا ہو یا جراثیم ہو، اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کی۔ تو مفسرین نے جو بیان کیا اس کا مفہوم یہ ہوا، اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو اس زمانے تک بیکٹیریا پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے بیکٹیریا پیدا ہو گئے۔ اب جو کھانا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اسٹور نہیں کیا جا سکتا، آمد بند ہو گئی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سفر کے دوران کا واقعہ ہو تو آمد بند ہو گئی، لیکن جہاں تک میدان طی کا ذکر ہے تو اس میں تو 40 سال تک مسلسل یہ آمد ہوتی رہی، کیونکہ ان کا گزارا اسی چیز پر تھا۔ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ من طیبات پاکیزہ روزی سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، یعنی گناہ کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون ہاں لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور نیکی کریں گے تو ہمارا اپنا بھلا ہے۔ اللہ رب العالمین ان واقعات کی روشنی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب 40 برس گزر گئے تو پھر بنی اسرائیل جہاد کے لیے چلے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کی قیادت میں وہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے، اور بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور وہ اس بستی میں داخل ہوئے تو چونکہ 40 سال پہلے انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، پھر 40 سال کی سزا ملی، اب اس کے بعد بیت المقدس میں وہ داخل ہو رہے ہیں، تو انہیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب قُلْنَا ہم نے فرمایا،
ادخلو تم داخل ہو جاؤ ہذہ القریہ اس بستی میں فکلوا منہا پھر تم کھاؤ اس سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو حیث جہاں سے شئتم تم چاہو رغدن بلا روک ٹوک اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ پھر اس بستی میں سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ دشمن بھاگ چکا ہے اسے شکست ہو چکی ہے اور جو نعمتیں ہیں انہیں تم بلا روک ٹوک کھا سکتے ہو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تم داخل ہو دروازے سے الباب دروازہ سجدن سجدہ کرتے ہوئے یعنی شکر کا سجدہ کرو اللہ تعالی نے کتنا کرم کیا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ فتح آ گئی وَقُولُوا حِطَّةٌ اور تم کہو حِطَّةٌ یعنی اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اللہ سے معافی مانگو نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں خطایاکم تمہاری خطائیں اور جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے جہاد سے انکار نہیں کیا تھا وہ جب حطہ کہیں گے تو ان کے درجات بلند کیے جائیں گے کیونکہ نیک لوگ اگر استغفار کریں اور ان کے گناہ نہ ہوں تو استغفار کی برکت سے درجات بلند ہوتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور عنقریب ہم نیکوکاروں کو زیادہ عطا کریں گے واو مانے اور سین مانے عنقریب نزید ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکوکاروں کو لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو کئی اس قوم کے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس بات کو مذاق بنا لیا اور انہوں نے سجدہ نہ کیا بلکہ سرین کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے حطہ نہ کہا بلکہ حنطہ کہا حطہ کے معنی اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور حنطہ کے معنی گندم تو وہ گندم کہتے ہوئے داخل ہوئے اور بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حطہ کی جگہ پر حبہ فی شعرہ کہا حبہ مانے اناج کا دانہ تو حبۃ فی شعرہ اناج کا دانہ اس کی بالی میں اس طرح کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے جب کوئی شریعت کا مذاق اڑائے اللہ کے حکم کا مذاق اڑائے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا فبدل الذین فمانے پس پھر بدل دیا الذین ظلموا ان لوگوں نے بدل دیا جنہوں نے ظلم کیا قولا اس بات کو بدل دیا غیر الذی قیل لہم اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی یعنی جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کلام کیا اور اس بات کو بدل دیا ان سے کہا گیا تھا سجدہ کرو وہ سرین کو گھسیٹتے ہوئے گھسے ان سے کہا گیا تھا کہ وہ حطہ کہیں انہوں نے ہنتا کہا یا حبہ فی شعرہ کہا فانزلنا پھر ہم نے نازل کیا اتارا علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا یعنی ظالموں پر اتارا رجزا من السماء آسمان سے عذاب بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے تو طاعون کی بیماری ان پر آئی طاعون کی بیماری کیا ہوتی ہے جس طرح آپ نے آج کل سنا ہوگا کہ ڈینگی وائرس ہے یا ملیریا کا آپ نے سنا ہوگا تو ملیریا کا وائرس ہو یا جراثیم ہو یا ڈینگی وائرس ہو تو یہ منتقل ہوتا ہے مچھر کے ذریعے تو اسی طرح ایک بیماری ہے جو چوہوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے جسے طاعون کہتے ہیں اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم پر جگہ جگہ اس طرح کے پھوڑے نکلتے ہیں
کہ ان پھوڑوں سے خون و پیپ نکلتا ہے اور سخت بخار آتا ہے، اور مریض جو ہے 2 یا 3 دن میں انتقال کر جاتا ہے۔ لیکن اس قوم پر جب طاعون آیا تو اتنا شدید تھا کہ صرف 1 گھنٹے میں 1 ساعت میں 24,000 بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے، اور تقریباً اس وبا میں 70,000 بنی اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ یہ طاعون کی بیماری کیوں آئی؟ انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، مسلمان کہلانے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ قرآن نصیحت کے لیے ہے، قرآن قیامت تک رہنمائی دے رہا ہے، تو آج جو بیماریاں ہیں، آج جو وبائیں اور آفتیں ہیں، یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے بھی ہیں اور دین اسلام کی نافرمانی کی وجہ سے بھی ہیں۔ دین اسلام کو لوگوں نے پس پش ڈال دیا، اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج، فیشن، معاشرے کا انداز، یہود و نصارہ کی باتیں، لوگ کیا کہیں گے، ان چیزوں نے ہمیں برکتوں سے محروم کر دیا۔ آج وہ بیماریاں موجود ہیں کہ جن کے نام بھی ہمارے باپ دادا نے سنے نہیں تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان کو بخار ہوتا اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا تو وہ دوائی دے دیتا، لیکن اب اتنے بخار کی اقسام ہیں اور سر کے درد کی اتنی قسمیں ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے کیا معلوم کہ آپ کو یہ بخار کس چیز کا ہے، یہ ٹیسٹ کی فہرست ہے، آپ یہ سارے ٹیسٹ کروا لیں تو مجھے پتہ چلے گا۔ اور ایسے کئی واقعات ہونے لگے ہیں کہ 1 دن کے بخار یا 2 دن کے بخار میں انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے بخار ہیں جو ڈاکٹروں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ تو جب گناہ کیے جائیں، بے پردگی، فحاشی، عریانی، یہ اپنے عروج پر ہو، اور سب سے بڑی مصیبت جو اس دور میں پیدا ہو گئی وہ یہ کہ پہلے کے لوگ اگر گناہ کرتے تھے تو گناہ کو گناہ سمجھتے تھے۔ اب یہ آفت پیدا ہو گئی کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اگر گناہ کو گناہ سمجھے تو اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو اگر اس پر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا قصور کیا ہے، میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے، ہم لوگوں پر رحم فرمائے۔ تو اگر ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے تو تعویل نہ کریں، جھوٹی تعویلیں، من گھڑت باتیں۔ ارے جناب، یہ دور ہی ایسا ہے، اس دور میں جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ تسلیم کریں کہ ہم غلط ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کو انسان گناہ تسلیم کرے، اور کم از کم رب کی بارگاہ میں یہ دعا تو کرے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ تو بے پردگی ہو، داڑھی کو منڈانا ہو، یا 1 مٹھی سے کم کرنا ہو، بدنگاہی ہو، مرد عورتوں کو دیکھیں، عورت مرد کو دیکھے، اور یہ جتنے معاملات ہیں، میوزک ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط ہے، یہ ساری چیزیں جو غلط ہیں انہیں غلط تسلیم کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں یہ تعویل نہیں کرنی چاہیے جس زمانے کے تقاضے ہیں، حالات بدل گئے ہیں۔ اب تو لڑکے اور لڑکیاں اگر ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی، کو ایجوکیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا جناب، دل صاف ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، اور آپ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو حرام کو حلال کہیں گے اور ان کے لیے سخت وعیدیں فرمائیں۔ تو جو حرام ہے وہ حرام ہے، اور حرام کو اپنے نفس کی خاطر ہم مبتلا ہیں تو اس لیے ہم تعویلیں کریں، اس سے جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ مزید انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت میں وہ مبتلا ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ بنی اسرائیلی یہ کلمہ پڑھتے تھے، توریت کو مانتے تھے، وہ جہاد کرنے کے لیے گئے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور شریعت کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ مقام وبا میں رضائے الہی پر ثابت رہیں،
اگر وہ وبا سے محفوظ رہیں جب بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا. یعنی کسی علاقے میں بیماری کی وبا ہو تو اس علاقے سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور اگر اسے اس وبا سے موت نہ بھی آئے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. اسی طرح مسلم شریف کتاب السلام میں یہ حدیث ہے کہ طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے. جب تمہارے شہر میں واقع ہو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ. اگر طاعون یا ایسی وبائی بیماریاں کسی علاقے میں ہوں تو باہر والے اس علاقے میں داخل نہ ہوں، اور جو علاقے والے ہوں وہ وہاں سے بھاگ کر نہ جائیں، کیونکہ اگر سارے ہی بھاگ کر چلے گئے تو جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، ان کی تیمارداری کون کرے گا؟ تو اس لیے وہاں سے بھاگنا منع ہے. یہ طاعون جو ہے پچھلی امتوں کے لیے تو عذاب تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طاعون ہو یا وبائی بیماریاں ہوں، اگر یہ پھیل جائے اور کوئی صبر کرے اور اس میں انتقال کر جائے تو اس کے لیے بھی شہادت کا رتبہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا.